بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج جناب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ ارشادات پیش کروں گا، جو حقیقت میں تو رسول خدا کے ارشادات ہیں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے بیان فرمائے، جس میں آپ نے دین کی حقیقت اور فلسفہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ناپ تول کو صحیح طریقے سے تولنے کو اس لیے واجب کیا تاکہ کم فروشی، یعنی جسے کہتے ہیں کسی کے نقصان پہنچانا، اسے قیمت زیادہ لینا اور کم مال دینا، یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کو حرام قرار دیا، کیونکہ جب ڈنڈی مارتا ہے آدمی ناپ تول میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور خریدنے والے کو نقصان ہوتا ہے، اور اسے دھوکہ دیا جاتا ہے، تو یہ قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے بے خیالی میں، دھوکے دہی کے اندر، اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا۔ فرماتی ہیں خدا نظام نے گندگیوں اور کثافتوں سے دور رہنے کے لیے شراب خوری کو حرام کیا، یعنی شراب پینے کو اس لیے حرام کیا کہ انسان گندگیوں سے دور رہے، نجاستوں سے دور رہے۔ جب شراب پیتا ہے آدمی تو ہر قسم کی گندگی اس کے قریب آ جاتی ہے، خیالات بھی گندے ہو جاتے ہیں، اعمال بھی گندے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں بہن میں فرق نہیں کرتا۔ اس لیے شراب خوری کو اللہ نے، اور سب سے بڑی نعمت ہے عقل، شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے شراب خوری کو حرام کیا، تاکہ یہ بھی نجاست ہے، عقل کا ضائع ہونا بھی نجاست ہے، یہ ذہنی نجاست ہے، تو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھنے کے لیے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ فرماتی ہیں خدا عالم نے کسی پر عیب لگانے سے منع کر دیا تاکہ اس پر خدا کی لعنت نہ اترے۔ اگر ہم کسی پر عیب لگاتے ہیں جھوٹا، اس میں عیب ہوتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی شراب پیتا ہے، فلاں آدمی زنا کرتا ہے، فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں آدمی یہ برا کام کرتا ہے، وہ برا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے تو جواب میں خدا آپ پہ لعنت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی لعنت سے بچ جائیں تو آپ کسی پر جھوٹا عیب نہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ نے جھوٹا عیب لگانے کو حرام قرار دیا ہے کہ جھوٹا عیب لگاؤ گے تو پھر خدا کی لعنت تم پر برسے گی۔ اگر خدا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو، بچانے کے لیے، خدا کی لعنت اور عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس بات سے روک دیا کہ ہم کسی پر جھوٹا عیب نہ لگائیں۔ فرماتی ہیں جناب خاتم جنت خدا تعالیٰ نے چوری کو ترک کرنے کو واجب کیا تاکہ انسان کی پاکیزگی کردار باقی رہے۔ جو آدمی چوری کرتا ہے اس کا کردار مجروح ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ چوری، رشوت، حرام سے مال کمانا، یہ آدمی کو دل، دماغ، جسم، ہر چیز کو گندا کر دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ انسان گندگی سے پاک رہے، اس لیے اس نے چوری کو حرام قرار دیا، رشوت کو حرام قرار دیا، حرام طریقے سے مال کمانے کو حرام قرار دیا۔ فرماتی ہیں جامع خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ خدا عالم نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ سب لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کر سکیں، خالص اللہ کی عبادت، اطاعت، غلامی، سر جھکانا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ اگر انسان شرک سے پاک ہوگا، اس کے دل میں شرک نہیں ہوگا، تب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جناب امام حسن مجتبی آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شب جمعہ اپنی ماں کو صبح ہونے تک دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پوری رات دعا کرتی تھی شب جمعہ، اور دعا کرتی تھی مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، کہ اللہ مومنین کو راحت عطا فرما، سکون عطا فرما، ان کو معاف، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور کثرت سے دعا کرتی تھی، رات بھر مومنین کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا ایک دن کہ اماں
کیا بات ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں اور اپنوں کے ہمارے لیے دعا نہیں کرتی؟ فرمایا بیٹا پہلے دوسرے پھر گھر والے، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، یعنی بتایا پہلے دوسروں کے لیے آپ بھلائی چاہیں تب اللہ تمہاری بھلائی چاہے گا. تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہارے واسطے بھی قبول کرے گا. اگر میں کہوں گا کہ اللہ تمام مومنین کو معاف کر دے، تو اگر اللہ میری دعا کے وجہ سے تمام مومنین کو معاف کرے گا تو مجھے بھی معاف کر دے گا. میں تو دعا کر رہا ہوں، اس لیے پہلے میں دوسروں کے لیے دعا کروں. دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو دعا آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی وسیع ہو جائے، آپ پہلے اللہ سے کہیں دوسروں کی روزی وسیع ہو جائے، پھر اپنے لیے کہیں. فرمایا بیوی نے کہ پہلے پڑوسی پھر گھر والے، پہلے دوسرے پھر گھر والے. ایک عورت آئی خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو آپ نے اس کو پورا نماز کا طریقہ سکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو اس نے کہا جب سیکھ لیا طریقہ تو اس نے کہا کہ بیوی آپ کو بہت زحمت ہوئی، بہت ٹائم آپ نے دیا اور مجھے تمام نماز کے مسائل سکھا دیے، تو میں آپ کو بہت زحمت دی میں نے آپ کو. بیوی نے کہا نہیں، تم نے کوئی زحمت نہیں دی. اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ تم یہ بوجھ اٹھاو اور وہاں تک پہنچا دو اور اس کا کرایہ جو ہے 1,00,000 دینار عطا کرے تو کتنا خوش ہوگا وہ آدمی کہ ذرا سا کام اور 1,00,000 دینار اس کا معاوضہ. اسی طرح فرماتی ہے بیوی کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے کرائے پہ دے دیا. میں نے جو تمہیں مسئلے بتائے، جواب جو دیے، تو اللہ مجھے زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے موتی دے گا اس عمل کے بدلے میں. تو عمل کتنا معمولی اور بدلہ کتنا بڑا. تو دین سکھانے کا جو عمل ہے، عمل چھوٹا ہوتا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فرماتی ہے بیوی کہ اس لیے مجھے یہ کام دین سکھانے کا کام جو ہے بھاری نہیں ہے، بلکہ میرے واسطے خوشی کی بات ہے کہ میں کسی کو دین سکھاؤں تاکہ مجھے بڑا اجر ملے. بہرحال انوار سے میں نے جلد 2 سے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی دعائیں فرماتی ہیں خدایا مجھے میری نظر میں ذلیل کر دے، میں اپنی نگاہ میں کمزور بہت ذلیل ہو جاؤں، اور اپنی شان کو میری نظر میں عظیم کر دے. تیری شان، تیری ذات، اللہ کی ذات میری نگاہ میں بڑی ہو جائے، عظیم ہو جائے، اور میں اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤں، پست ہو جاؤں، چھوٹا ہو جاؤں. مجھے اپنی اطاعت کا اور وہ عمل جو تجھے کچھ کو راضی کرے اس کا الہام فرما. اے اللہ میرے دل میں ایسے خیالات ڈال دے کہ جو اچھے اعمال ہوں، جو تجھے پسند ہوں، ان کے کرنے کا خیال مجھے میرے دماغ میں ڈال دے، اور مجھے بتا کہ میں کیسے وہ کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. اے رب العالمین اس بات کو بتا دے جو تیری ناراضگی سے بچا سکتی ہے، اور مجھے وہ کام بتا دے کہ وہ کام کروں تاکہ تو میرے درمیان ناراضگی تیری ختم ہو جائے، میں تجھے راضی کروں. سب سے بڑی کامیابی انسان کی جو ہے، اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہی نہیں ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ کو راضی کر لے. قرآن کا رضوان من اللہ اکبر، تھوڑا سا اللہ کو راضی کر لینا بہت بڑی چیز ہے. تو اے اللہ مجھے وہ کام سکھا دے، میرے دل میں ڈال دے، الہام کر دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے راضی کروں. فرماتی ہے جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میرے اللہ جو تو نے مجھے روزی دی ہے اس میں مجھے قناعت عطا فرما، اور جب تک مجھے باقی رکھ، مجھے اپنی دعوت رحمت میں چھپائے رکھ. جب مجھے موت دے تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. یہ 2 چیزیں، جب میں مروں تو پہلے تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر مجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. میرے خدا جس چیز کو تو نے میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کے حاصل کرنے میں مدد نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی ہے اس کو بغیر حصول میرے لیے آسانی پیدا کر دے کہ میں آسانی سے اس کو حاصل کر سکوں. فرماتی ہیں اے اللہ میرے والدین کو اور جن کے میرے اوپر احسانات ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرما، جزا عطا فرما. میرے خدا جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے لیے مجھے فراغت اور فرصت عطا فرما.
اور اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز کی کفالت کا تو نے وعدہ کیا ہے اس میں مجھے مشغول نہ کر، میرے اللہ میرے اوپر عذاب نہ کر جبکہ میں تجھ سے توبہ استغفار کر رہی ہوں۔ جب ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور مجھے اپنی جنت سے محروم نہ کر جبکہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر رہی ہوں۔ یہ آپ جنت کا سوال کریں گے اللہ سے جنت کو مانگیں گے تو آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور کیا فرماتی ہیں، جو شخص محمد مصطفیٰ میرے والد گرامی کی قبر کی مٹی سونگھ لے وہ مدت دراز تک کوئی خوشبو نہ سونگھے گا، اس کو بھی کسی خوشبو کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ میرے اوپر وہ مصائب برسائے گئے ہیں کہ اگر دنوں پر برسائے جاتے تو شب تاریخ ہو جاتی۔ صبت علیہ مصائب، مجھ پر وہ مصیبتیں توڑی گئی ہیں کہ صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر دنوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو وہ دن رات ہو جاتے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا نرم ہم کو جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔